السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے محرم کے مہینے میں جو اہم واقعہ پیش آیا، اور تاریخی اعتبار سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 10 تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے کئی اہم واقعات اس دنیا کے اندر رونما کیے۔ انہی اہم واقعات میں سے، انہی اہم کاموں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو منتخب فرمایا کہ آپ کی شہادت اسی تاریخ دن میں 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی۔ ناظرین کرام، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی، اس سے قبل ہم آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتائیں گے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلافت کا دور گزرا ہے، یہ خلافت کا دور یہ پرفتن دور گزرا ہے۔ اس دور کے اندر بہت زیادہ شور شرابہ تھا، آپسی تنازع بہت زیادہ تھا، خانہ جنگی بہت زیادہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کے اندر چوتھے درجے کا مقام رکھتے ہیں، اور ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحابہ کرام میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کی خلافت کا جو دور تھا، جس دور میں حضرت نے خلافت سنبھالی تھی، خلافت کی باغ دور، وہ انتہائی پرفتن دور تھا، اور حضرت کا سارا عرصہ اسی میں ہی گزرا۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المؤمنین بنے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہ خلافت راشدہ نہیں کہلائے گی، باوجود اس کے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں امن رہا سب طرف، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1-2 برس نہیں، پورے 20 برس حکومت کی، اور اسلامی فتوحات جو آپسی خانہ جنگی کی وجہ سے رک گئی تھیں وہ دوبارہ شروع ہوئی، اور آپ نے اور اسلامی رقبے کو بڑھایا۔ آپ کی دور کا آخر چل رہا تھا، اور 20 سال کا عرصہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، تو اس وقت میں 20 سال پہلے قربان جائیے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہوں نے اس خانہ جنگی کو بہت اچھے انداز میں روک دیا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس دنیا میں نہیں رہے۔ ایک بزرگ صحابی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مشورہ دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دیکھو اکابر صحابہ تو اس دنیا سے سب چلے گئے، اب نوجوان صحابہ رہ گئے ہیں، تو وہ نوجوان جو 20 سال پہلے نوجوان تھے یا چھوٹے تھے، لیکن وہ 20 سال بعد تو بڑے ہو چکے ہیں، لہٰذا اکثر صحابہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ مصلحتاً کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، نئے علاقے فتح ہو رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پھر خانہ جنگی کی نوبت نہ آ جائے، تو آپ ایک کام کریے، اپنے بیٹے یزید کو اپنی جگہ نامزد کر دیجیے، ولی عہد بنا دیجیے، یعنی آپ کے بعد وہ خلیفہ رہے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں تردد ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست پائی کے درجے کے صحابی، کاتب وحی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تردد ہوا، لیکن آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ مصلحت بعد میں سمجھ میں آ گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو جو اپنی جگہ منتخب کیا تھا، ولی عہد بنایا تھا، اس کو نامزد کیا تھا، یہ آپ کی نیت میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے بالکل مخلص ہو کر اور وہی آپسی خانہ جنگی کو روکنے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ وہ بات الگ ہے کہ یزید اس لائق نہیں تھا، یا یزید کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ بعد میں یزید سے وہ کام ہوئے کہ یزید فاسق اور فاجر کی حد تک پہنچ گیا، یزید ہی کے ذریعے سے وہ کام ہوئے کہ مسجد نبوی کے اندر ممبر رسول سے
گھوڑے باندھے گئے، مدینے کے اندر 3 دن تک خون اس نے حلال کر دیا، خون ریزی کی گئی۔ یہ سب کام یزید کے فسق و فجور کی بنا پر ہوئے، یزید کی نااہلی کی بنا پر ہوئے، یہ سارے کام ہوئے۔ ادھر یزید خلیفہ بنا تو تقریباً سبھی لوگوں نے بیعت کر لی تھی امن کے ساتھ، لیکن 5 لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ وہ تھے، اب دیکھیے آپ وہ لوگ کون تھے؟ ایک تو حضرت ابو بکر کے بیٹے، ایک حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیٹے، حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، ادھر حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، اور ادھر حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تمام 5 لوگ یہ اتفاق ہو گیا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے ان سے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ تو کسریٰ والے طرز پر حکومت چل رہی ہے، قیصر والے طرز پر حکومت چلنے لگی، ہم اس کے خلاف ہیں۔ لیکن بعد میں حضرت عبد الرحمن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے جو بیٹے تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اب بچے یہ 4 لوگ۔ ان 4 میں سے 2 لوگوں نے بھی مصلحتاً صلح کر لی کہ ہم جو ہے کیا نام ہے کچھ نہیں کریں گے۔ اب بچے 2 لوگ، یہ لوگ شدت پہ ڈٹے رہے، ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں ہم نہیں بیعت کریں گے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ اب ان دونوں حضرات میں اختلاف ہوا، ان دونوں حضرات میں یہ اختلاف ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ مدینے ہی میں رہیے اور مدینے میں رہ کر ہی اپنا موومنٹ چلائیے پورا۔ ادھر کوفی جو تھے ان کوفیوں نے برابر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہا آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے، کیونکہ صلح جو ہے وہ حضرت حسن نے کی تھی، تو صلح کے بعد جب ہو گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے تو واپس آتی، تو واپس حضرت حسن نہیں رہے تو حضرت حسین بھی خلافت آتی۔ تو ان کوفیوں نے یہ کہا آئیے آئیے آئیے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ تقاضا ہونے لگا کہ مجھے جانا چاہیے۔ ادھر آپ نے مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا بھائی تھے ان کو بھیجا وہاں، اور وہاں جا کر کہا دیکھیے ان کوفیوں نے 10-12 ہزار کی تعداد میں تقریباً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ یہ معاملہ بھی چل رہا ہے اور برابر خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہیں، بڑی شکل میں موجود ہیں، وہ تھیلے بھر کر خطوط تھے جو کوفیوں نے بھیجے تھے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، چلنے کے لیے تیار ہوئے، بہت روکا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بہت روکا، بہت سمجھایا۔ آپ نے بعد میں فرمایا شاید میری قضا مجھے لے کے جا رہی ہے، میں رکنا چاہ رہا ہوں تو ابھی میں رک نہیں پا رہا، اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا، شاید میری قضا مجھے لے کر جا رہی ہے۔ بس آپ نے رخت سفر باندھا اور پورے قبیلے کے ساتھ پورے خاندان کے ساتھ آپ چل دیے اپنے۔ اب جب آپ یہاں سے چلے گئے، یہاں سے روانہ ہوئے، راستے میں ادھر کیا ہوا، ادھر یزید نے گورنر بنایا عبیداللہ بن زیاد کو۔ یہ عبیداللہ بن زیاد انتہائی متشدد آدمی تھا اور انتہائی فاسق فاجر لعنتی آدمی تھا۔ اس عبیداللہ بن زیاد نے تشدد کیا جس کی وجہ سے کوفی بدل گئے، اور کوفیوں نے جب وہ بدل گئے تو جن کوفیوں نے خط لکھا تھا انہوں نے مسلم بن عقیل ہی کا قتل کر دیا۔ اب راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کا قتل ہو گیا، تو آپ واپس آنا چاہ رہے تھے، تو مسلم بن عقیل کا بیٹا ساتھ میں تھا، انہوں نے کہا کہ ابا جان کا قصاص لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے، تو یہ بھی مروت کے خلاف تھا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل پڑے، میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ یہ لفظ ہے کرب و بلا، تو میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ یہ بڑا عجیب منظر ہے، میں آپ کو خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں کہیں کہ مجھے یزید سے ملنے دو، یا پھر مجھے واپس جانے دو، یا پھر مجھے اسلامی سرحد کی طرف چھوڑ دو، میں جنگ کرتا ہوا جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں گا۔
یہ لوگ بہت تیز لوگ تھے، یہ کوفی، ان کو اپنی پول کھلنے کا ڈر تھا۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے مل لیتے تو وہ اپنا معاملہ صاف کر لیتے۔ ان کوفیوں نے، عبید اللہ بن زیاد نے اور ان کوفیوں نے، یہ وہی کوفی ہیں جنہوں نے خط لکھے تھے، اور یہی ہیں جنہوں نے مسلم بن عقیل کو مارا، اور یہی آپ کے لیے، آپ سے لڑنے کے لیے لشکر میں آئے تھے میدان کربلا میں۔ ان کوفیوں نے غداری کیا آپ کے ساتھ۔ آپ نے وہاں خطبہ دیا، عظیم الشان خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا میں کون ہوں، مجھے پہچانو، میں نواسۂ رسول ہوں۔ اور آپ نے اپنی پوری حیثیت بتائی، اپنا پورا مرتبہ بتایا، کیا میں جنت کے نوجوانوں کا سردار نہیں ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا؟ کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ آپ نے اپنے پورے فضائل بیان کیے، اور یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیش کریں۔ لیکن ان پر اس کا کوئی اثر اس لیے نہیں ہوا کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ اگر ہم نے حسین کو یزید سے ملنے دیا تو پھر تو ہماری شامت آ جائے گی، ہماری تو پول کھل جائے گی کہ ہم نے خط دے کر اس کو بلوایا ہے، تو بغاوت کا مقدمہ تو ہم لوگوں پہ چلے گا، تو یزید ہمیں چھوڑے گا نہیں، یہ گورنر ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید سے نہیں ملنے دیا۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے مل لیتے تو شاید آپ شہید نہیں ہوتے، لیکن تقدیر کے جو فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو لکھا جا چکا ہوتا ہے وہ تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ غرض ان کمبختوں نے، اس عبید اللہ بن زیاد نے اتنا ظلم کیا کہ آپ کا پانی تک بند کر دیا، اور وہاں پر ایک 6 مہینے کا بچہ، وہ پانی پیاس سے اس کی زبان باہر آنے لگی۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر، اہلیہ نے فرمایا کہ اس بچے کو لے کر جائیے، شاید اس کو دیکھ کر ترس آ جائے۔ نالائقوں نے، کمبختوں نے اس بچے کا بھی ترس نہیں کھایا۔ جب آپ نے اس بچے کو دکھایا تو ایک ناہنجار نے تیر اس انداز میں چلایا کہ وہ بچے کی گردن کو چیرتا ہوا آپ کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس بچے کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی، بیکار نہیں جائے گی۔ آپ نے اور بھی باتیں کہیں۔ اس میدان میں آپ کے ساتھ آپ کے بڑے بیٹے علی اکبر بھی موجود تھے۔ آپ صدمے کا اندازہ اس سے کریے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے جب جنگ کے لیے نکلے تھے تو بال سفید تھے، اور جب علی اکبر شہید ہوئے اور آپ ان کو لے کر خیمے میں واپس آئے، اتنی دیر میں آپ کے بال سفید ہو گئے تھے داڑھی کے۔ اتنا اثر اپنے بیٹی کی، نوجوان 18 سالہ بیٹی کی شہادت کا آپ کے اوپر ہوا تھا۔ ان کے وقتوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت وہ تکالیف دی، اور پھر اس کے بعد خیمے جلائے، آپ کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد خیمے جلائے۔ یہ خیمے کیوں جلائے تھے؟ اس کا پس منظر ہے۔ یہ خیمے اس لیے جلائے تھے کہ وہ جو آپ ریکارڈ لے کر آئے تھے، کیونکہ آپ نے درمیان میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھو تو فلاں، کیونکہ سارے کوفی وہی تھے جنہوں نے خط بھیجے تھے کہ تو فلاں، کہ دیکھ تو نے یہ خط بھیجا، تیرا یہ خط، تیرا یہ خط، تیرا یہ خط۔ تو انہوں نے خیمے جلائے تاکہ وہ جو 10-12 ہزار خط تھے نا، وہ سارے کے سارے خط جل جائیں اور یزید کے ہاتھ نہ لگیں، اس لیے سارے خیمے جلا دیے۔ اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، جو ہم لوگ جس کو کربلا کے نام سے جانتے ہیں، اور آج بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے بعد حیات ہیں۔ حسینیت لوگوں کے مزاج میں رچ بس چکی ہے۔ اس کے برعکس یزیدیت، اس پر آج بھی پھٹکار پڑ رہی ہے۔ اس یزید کی موت کس طرح ہوئی؟ پھر اس یزید کی موت اس طرح ہوئی کہ یہ آخر میں اس کے پیٹ میں ایک بیماری ہو گئی، ہر وقت جلن محسوس ہوتی تھی، پانی پیتا تھا پھر بھی جلن محسوس ہوتی تھی۔ اس پر وہ پھٹکار پڑنے لگی، قوم کہنے لگی کہ تم نے نواسۂ رسول کو شہید کیا ہے۔ یزید نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم میری جگہ بیٹھو، کہ میں نہیں بیٹھوں گا، جس طرح قوم تمہیں لعنت و ملامت کرتی ہے پھر مجھے کرے گی۔ ایک دن یزید کے پاس ایک بندر تھا، اس نے کہا وہ بندر کہاں ہے؟
درباریوں نے بتایا کہ جنگل میں ہے، تو اس کو تلاش کرنے کے لیے بس نکلا، گھر سے نکلا، دربار سے نکلا اپنے، اور گھوڑے کی رکاب پر اپنا پاؤں رکھا، چڑھ نہیں پایا تھا، وہ اس میں پھنس گیا اور نیچے گر گیا۔ بس گھوڑا چل پڑا، رکا نہیں، ایک چٹان سے جا کے یزید کا سر ٹکرایا، جس سے اس کی موت فوراً واقع ہو گئی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یزید کی قبر ایسی جگہ ہے جہاں آج دمشق کا کوڑا ڈالا جاتا ہے، یزید کی قبر کوڑے کے نیچے ہے، اور آپ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کا اندازہ کیجئے کہ شان کے ساتھ آپ کا مزار، آپ کی قبر اطہر بنی ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر بھی حیات ہیں، اور یزید اس وقت حکومت سنبھال کر بھی لعنتی اور پھٹکارا ہوا بنا ہوا ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں، بہت مختصر انداز میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔